ڈلم الیقین والے لوگ ایسے آج ہمارے ساتھ کیفیت ہے۔ دوسروں کی کیا میں آج شکایت کروں کہ کیا کیا ظلم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اور بری عادت ہماری کیا ہے ہماری قوم میں یا ہم میں سے، جب ہم سارے الزامات دوسری قوموں پر ڈالتے ہیں تو بہت غور سے لوگ سنتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے کہ ہاں صحیح کہا مولانا نے، انہوں نے ایسا کیا ہے، میڈیا نے ایسا کیا ہے، اور دجالی میڈیا، دوسرے مخالفان اسلام، دشمنان اسلام ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ اس کو سن کر کے سارے لوگ صحیح مانتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی بیماریاں اپنے قوم کے اندر کی بتائیں تو لوگ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مولانا کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کڑوی ہوتی ہیں یہ باتیں، یہ کڑوی ہوتی ہیں۔ خود کے عیب کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بندہ وہی ہے جو تسلیم کر لے کہ ہاں میں خطا پر تھا، میں غلطی پر تھا۔ آج مجھے وہی کہنا ہے کہ میں دوسروں پر کیا کیا الزامات رکھوں۔ چور کا کام ہے چوری کرنا، ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، وہ سارے چور چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن گھر تمہارا ہے، پہلے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دروازے صحیح سے بند تو کر لو۔ سارے دروازے کھلے رکھ کر کے چوروں پر الزام لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ گھر کے سارے سامان باہر چوکھٹ پہ رکھ کر کے پھر چوری ہونے کے بعد ماتم کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ اسی بات کی طرف میں آتا ہوں میرے عزیزوں، آپ پہلے اپنا یقین پیدا کریں کہ میں جس دین پر قائم ہوں یہ سب سے سچا دین ہے، یہ سب سے اچھا دین ہے، اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوشہ باقی نہیں رکھا۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری قبر میں جانے تک کے حالات، ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں اسلام نے عطا کی ہے۔ جب تک ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا، ہم دوسروں پر الزامات کیا لگائیں؟ عزیزان گرامی وقار، وہ خطائیں کیا ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں جس کو ہم دہرا رہے ہیں کنٹینیو۔ ان حالات میں جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے بیماری آئے یا نہ آئے، لیکن اگر کسی کے ہتھے آپ چڑھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ باڈی آ جائے۔ یہ بھی تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ موت جب اتنے قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی تمنا کرنے والا نہیں کہ اچانک اگر میری موت آئے تو میں کس حالت میں میرے رب کے پاس جاؤں گا، اللہ کے حضور کس حالت میں کھڑا ہوں گا؟ تو یہ تو تبدیلی کا وقت ہے میرے عزیزوں، بدلنے کا وقت ہے۔ ہم اگر انہی خطاؤں پر آج بھی باقی ہیں تو گویا کہ ہم ڈھیٹ بن چکے ہیں، اترا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں، تم اپنی شکل کو دیکھ لو، اپنے ایمان پر عمل کے دائرے کو دیکھ لو، میں دوسروں کی باتوں پر کتنا یقین کرتا ہوں، خود اسلام کے لیے کیا نہیں کرتا، کیا کرتا۔ یہ ساری چیزیں، ہماری اذانوں کے مسئلے، ہماری جماعتوں کے مسئلے، ہماری مسجدوں کے مسئلے، ساری چیزوں پر ہم اس طرح سے چپی سادھے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب 2 نمبر کی چیزیں ہیں، باقی 1 نمبر کی چیز تو میری جان کی حفاظت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب تک آپ ان تمام معاملات آج دیکھ رہے ہیں، آپ باہر کے حالات بھی جانتے ہوں گے، لوگوں کو اپنی پرسنل ضرورت کے لیے کورٹ تک جا کر کے پرمیشن لینے کی تو نوبت ہے، ان کے پاس وقت ہے۔ اپنی یاترا کے لیے جب پنڈتوں نے سپریم کورٹ سے اجازت لی ہے تو پورے مسلمانوں میں سے کسی نے عید کی نماز کے لیے اجازت کی بات تک نہیں کی۔ ہمارے ذمہ داروں میں سے عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے یہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو لگتی ہیں، جس کی وجہ سے میری تقریروں پر پابندیاں ہو سکتی ہیں، میرے چلت پھرت پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ میری گردن ختم کر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ دین اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ میں اگر مر جاؤں تو رب تبارک و تعالیٰ میری جگہ 1000 میرے سے اچھے کھڑا کر دے گا جو دین کی خدمت کریں گے، لیکن جو ذمہ داری ہے میری وہ میں عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بات ہے کہ بہلول دانا کا نام سنا ہوگا آپ نے، مجذوب ولی تھے، دیوانہ وار پھرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، بہلول دانا کو کچھ
الٹی سیدھی حرکتیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، بظاہر وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ لوگ دور بھاگیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو ہنسی آئی بہلول دانا کے کچھ کاموں سے، اپنی لکڑی لے کر کے کہا، اے بہلول دیوانے، یہ لکڑی لے لو، جب تم کو اپنے سے زیادہ بیوقوف اور دیوانہ کوئی نظر آ جائے تو اس کو دے دینا، یعنی میری نظر میں بھی تم جتنا دیوانہ پن کرتے ہو اس سے زیادہ دیوانہ کوئی ہے؟ کہا جی بادشاہ سلامت، لے لیا لکڑی۔ زمانہ بیت گیا، خبر یہ پھیلی کہ خلیفہ ہارون رشید بستر پر آ چکا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب نزع کا وقت ہوتا ہے، سارے عیادت کے لیے آ رہے تھے، بہلول دانا بھی آئے اور لکڑی لے کر کے آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس آخری وقت کا سفر ہے۔ کہا کب آئیں گے آپ واپس؟ کہا میں کہہ رہا ہوں سفر آخرت پر جا رہا ہوں، موت کے بستر پر سویا ہوں، آپ پوچھ رہے ہو کب آئیں گے؟ تمہارا دیوانہ پن ابھی نہیں گیا۔ بہلول دانا نے کہا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ آخری بار جا رہے ہیں؟ کہا اچھا، تو کتنے لوگوں کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم دیوانہ پن، میں کہہ رہا ہوں قبر کی اور آخرت کی منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں کتنوں کو لے کے جاؤں گا؟ میں اکیلا جاؤں گا؟ کہا آپ آئیں گے بھی نہیں، اکیلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہے، پھر آپ خود سامان اٹھا کر کے جائیں گے؟ سارا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ بادشاہ اور ہنسا، کہا وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سامان نہیں لے جایا جا سکتا۔ بہلول دانا نے وہ لکڑی خلیفہ ہارون رشید کو دی، کہا مجھ سے زیادہ پاگل اور بیوقوف تم نظر آ رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھتا تھا کہ جب بھی تم یہاں اپنے گھر سے کہیں قریب جاتے تھے تو سب سے کہہ کے آتے تھے کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، اور پھر اپنے ساتھ کتنے وزیروں سپاہیوں کو لے کر کے جاتے تھے اور اپنے راستے کے سارے سامان لے کر کے جاتے تھے، اور یہ سفر ہے، اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو کہ آنا کبھی نہیں ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ نہ کوئی سامان لیا ہے نہ وہاں آخرت کی کوئی تیاری کی ہے، اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف ہو کون سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ رونے لگا، کہا کہ وہاں کا سامان کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا وہاں کا سامان سب کو معلوم ہے کہ وہاں صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے، تمہارا ایک سکہ بھی دنیا کا وہاں کسی کو رشوت میں کام نہیں آ سکے گا۔ عزیزان گرام وقار، میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، آج موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی موتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اگر اس تیاری میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بہت بڑے دنیا کے دیوانے ہیں اور پاگل ہیں اور بیوقوف ہیں، جو آخری سفر کے لیے اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ آج ہو سکتا ہے میرے بیان کے بعد آپ جائیں، بیٹھے گھر میں کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ میرے بالغ ہونے کے بعد سے مجھ پر شریعت کا حساب آنے کے بعد سے لے کر اب تک میری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شاید ہم نیکیاں انگلیوں پر گن لیں گے اور برائیوں کا تو دفتر ہوگا، اس کے باوجود بھی ہم سینہ تان کر کے باہر گھومتے ہیں، اکڑ کر کے رہتے ہیں۔ یہ تمام معاملات وہ ہیں جو ہماری اندر کی خرابیاں ہیں۔ یہ باتیں کڑوی ہیں میرے عزیز، یہ کڑوی ہیں۔ ہم نے اپنے دین پر قائم رہ کر کے اس کو حق نہیں سمجھا، اگر ذرا برابر بھی شک کیا تو ہم خود ہی دائرہ اسلام سے نکل گئے، اور اگر ہم نے آخرت کی اب بھی کوئی تیاری نہیں کی تو یاد رکھو اس کے بعد پھر اور کوئی وقت آنے والا نہیں ہے، اور کوئی وقت نہیں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے جانے کے بعد دو نصیحت کرنے والے تمہارے پاس رہیں گے، ایک قرآن پاک، دوسرے موت، یہ دونوں تمہیں نصیحت کرتی رہیں گے، اور اگر یہ دونوں تم کو سدھار نہیں سکے تو تیسرا کوئی سدھارے گا بھی نہیں۔ قرآن پاک اور موت، موت بھی ہمارے لیے عبرت ہے، موت ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اگر دوسروں کی موت پر ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کالا ہو رہا ہے، دل کے اندر سیاہی جمع ہے، اور ہم آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ میں حضور فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں پہلے تم کو قبروں کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب جاؤ قبروں کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، قبروں کو دیکھو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا آخری گھر یاد دلاتی، تمہاری آخرت تمہیں یاد دلاتی۔ ہم کتنے جنازے اٹھا کر کے چلے، ہم کتنی قبروں میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دبا کر کے آئے، کتنی بار قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ کر کے آئے، لیکن اب تو حالات یہ ہیں کہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے وہ قبرستانوں میں بھی ٹھٹے مار کر کے ہنستا ہے، وہاں پر اسے صرف اور صرف جوکس اور لطیفے یاد آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں اس زمین کے نیچے ان کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قبروں کے حالات دکھا دیے جائیں تو زندگی بھر وہ کبھی کوئی کھانا چکھنے کو بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی کھانا کھانے کو بھی پسند نہیں کرے گا جو زندہ رہ جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم جس سفر پر آخرت کی تیاری کرنا چاہیں وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم بہت تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کی عمر اب 40-50 کی ہو گئی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوریج عمر جو دی گئی ہے، اوسط جو عمر دی گئی ہے وہ 60 سے 65 سال کی، 60 سے 70 سال کی، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے قریب قریب عمریں کم کی جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 40 سال سب سے زیادہ ہوں گے اس وقت جینے والوں کی۔ 40 سال کی عمر میں لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی واقعی پوری عمر جی کر کے مرا ہے۔ 40 سال میں بھی اگر مرے گا تو لوگ تعجب نہیں کریں گے، اس کو یہ کہیں گے بوڑھا ہو کر کے مرا۔ قیامت کے قریب عمریں کم کر دی جائیں گی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا ہے، آپ کاؤنٹ کریں، آپ کاؤنٹ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ہماری بیت چکی ہے، اب وہ وقت قریب